بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جماعت دہم کی نئی اردو کی کتاب میں شامل سبق نمبر 2 نعت، اس کی ریڈنگ اور مفہوم اس انداز میں پڑھیں گے کہ آپ کو امتحانی نقطۂ نظر کے مطابق دوبارہ مفہوم یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور یہی مفہوم جو ہم شعر کے دوران پڑھیں گے آپ کو ایک الگ پیج پر لکھ کر بھی دکھایا جائے گا، تاکہ آپ وہی مفہوم جو ہے اشعار کی تشریح کے اندر ضرور لکھیں، کیونکہ یہ شعر کی تشریح کا ایک لازمی پارٹ ہے۔ آپ نے جب اشعار کی تشریح کلاس نحو کے اصول دیکھے ہوں گے تو اس میں مفہوم جو ہے وہ لازمی پارٹ کے طور پر شامل ہے، لہٰذا مفہوم ہر شعر کی تشریح میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے باقاعدہ الگ سے پوائنٹ ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس مفہوم کو لازمی یاد رکھنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں نعت کی ریڈنگ۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ مجتبیٰ اور مصطفیٰ دونوں القاب ہیں، لقب کی جمع القاب ہے، اور یہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد مفہوم شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد، کیونکہ خدا کے بعد ہیں تو یہاں پر ہوگا اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بلند اور کامل ترین ہستی حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اس لیے ان کی تعریف کے لیے مجتبیٰ اور مصطفیٰ جیسے مبارک القابات استعمال کیے جائیں۔ شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار، الف کے نیچے زیر ہے اس لیے اسرار پڑھیں گے۔ ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ شریعت کہتے ہیں دینی اسلام کو، اسرار زور تاکید، شریعت کا یعنی دین اسلام کا یہ زور ہے، یہ تاکید ہے کہ انہیں یعنی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم الانبیاء کہیے، اس سے مراد ہے آخری نبی۔ محبت کا تقاضا ہے، تقاضا خواہش اصرار ہے کہ محبوب خدا کہیے، محبوب خدا، خدا کا محبوب، خدا کا پیارا کہیے۔ تو اس کے مفہوم کی طرف پڑھتے ہیں۔ دین کے مطابق، شریعت کا لفظ ہے تو دین کے مطابق حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور محبت کا تقاضا ہے کہ انہیں اللہ کا محبوب کہا جائے۔ جب ان کا ذکر ہو، ان کے اوپر سواد کا علامت ہے تو اس سے مراد حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب ان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، دنیا سراپا گوش ہو جائے۔ سراپا مکمل، گوش کہتے ہیں توجہ سے سننا، پوری توجہ سے سننے کے لیے تیار ہو جائے، یعنی جب حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو تو دنیا کی ہر شے جو ہے انہیں پوری توجہ کے ساتھ سنتی ہے۔ جب ان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے، مرحبا صلی اللہ کہیے، مرحبا کہتے ہیں خوش آمدید، صلی اللہ ان پر درود و سلام ہو۔ مفہوم کی طرف پڑھتے ہیں۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو تو دنیا کی ہر شے سنتی ہے، زبان اور دل پر درود و سلام جاری ہوتا ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم شمع ہدایت ہیں۔ میرے سرکار کے نقش قدم سے مراد پاؤں کے نشان، شمع ہدایت، ہدایت کی شمع مراد رہنمائی، چراغ
کی ہیں، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا یعنی بخشش کا راستہ کہیے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی انسان کے لیے ہدایت، مغفرت اور نجات کا راستہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کہتے ہیں پیغمبری، دائرہ ہے نور وحدت کا، دائرہ سے مراد احاطہ۔ نور وحدت اللہ تعالیٰ کی وحدت، نور روشنی کو کہتے ہیں، وحدت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو کہتے ہیں، اسی کو ابتدا کہی ہے، ابتدا سے مراد آغاز، اور اسی کو انتہا کہی ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت توحید کا کامل اور آخری پیغام ہے جس پر نبوت مکمل ہے، لہٰذا ابتدا بھی اسی سے ہے اور آغاز انجام بھی اسی سے ہے۔ غبار راہ طیبہ چشم بصارت ہے، غبار راہ راستے کا غبار، راستے کی گرد دھول، طیبہ مدینہ منورہ کا نام، مدینہ منورہ کے راستے کی دھول سرمہ چشم بصارت ہے۔ چشم بصارت دیکھنے والوں کے لیے جو ہے وہ ایک اعلیٰ بصارت کی رکھتی ہے، دانائی رکھتی ہے۔ یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے، یعنی کہ یہی وہ خاک ہے، خاک سے مراد مٹی ہے، جس مٹی کو خاک شفا کہیے، یعنی وہ مٹی جو کہ شفا بخش ہے۔ مدینہ کی خاک میری آنکھوں کا سرما ہے، مدینہ کی خاک، مدینہ کی مٹی، مدینہ کی گرد یا دھول میری آنکھوں کا سرما ہے، اور یہ باعث برکت اور روحانی شفا کا ذریعہ بھی ہے۔ مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے، مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے۔ میری آنکھوں کو ماہر چشمہ آب بقا کہیے۔ یہاں پر ڈی اسٹوڈنٹ ماہر کا لفظ ہے، اور ماہر کا لفظ جو ہے وہ شاعر کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر تخلص کی علامت ہے، اور شاعر تخلص ہمیشہ شعر کے آخری جو شعر ہوتا ہے، نظم کا آخری شعر، اس میں کرتے ہیں۔ آب شفا کہتے ہیں آب حیات کو۔ مدینے کی یاد میں شاعر کی آنکھوں سے آنسو اس قدر بہتے ہیں کہ اس کی خواہش ہے لوگ اس کی آنکھوں کو چشمہ آب بقا کہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ہماری نعت کی ریڈنگ تھی۔ اب ہم بڑھتے ہیں نعت کے مفہوم کی طرف۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، مفہوم انتہائی ضروری ہے، اور ہر شعر کی تشریح سے پہلے آپ نے مفہوم کو لازمی لکھنا ہے، لہٰذا تمام طالب علموں کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے نعت کی ریڈنگ کے ساتھ ساتھ اس کا مفہوم الگ انداز میں لکھا گیا ہے، تاکہ تمام طالب علم اس کو آسانی سے یاد کر سکیں اور اس کے بعد اشعار کی تشریح میں لکھ سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، مفہوم شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آپ جب نعت کی ریڈنگ کریں گے تو ساتھ ہی آپ نے یہ مفہوم اپنی اردو کی درسی کتاب کے ہر شعر کے ساتھ آپ نے یہ لکھ دینا ہے۔ ایک دفعہ آپ لکھیں گے تو جتنی دفعہ بھی آپ نعت کی ریڈنگ کریں گے تو یہ مفہوم جو ہے وہ آپ کے کتاب کے ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہوگا، آپ اس کو بھی ایک نظر میں دیکھتے رہیں گے، تو پھر آپ کو الگ سے مفہوم یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شاعر ہے نعت کے ماہر القادری، ماہر کے اوپر آپ نے تخلص کی علامت لگانی ہے۔ ماخذ ہے کلیات ماہر القادری، اور صنف ہے شاعری۔ یہ جو آپ کے شاعر کا نام ہے اور صنف ہے ماخذ، یہ آپ نے لازمی تیار کرنا ہے، اور اس کے بعد جو بھی آپ کا شعر ہوگا اس کے اوپر آپ لکھیں گے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کو اضافی نمبر ملیں گے، آپ کی پیپر کی پریزنٹیشن انتہائی خوبصورت اور جاذب نظر ہوگی، اور آپ کو باقی طالب علموں کی نسبت پورے نمبر دیے جائیں گے جو آپ کی پرسنٹیج میں اضافہ کریں گے۔ بڑھتے ہیں مفہوم کی طرف۔
مفہوم لکھ کر آپ کو بتایا گیا ہے تاکہ اس طریقے سے آپ لکھیں پیپر میں اور اچھے طریقے سے تیار بھی کریں۔ مفہوم نمبر 1 یعنی شعر نمبر 1 کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بلند اور کامل ہستی حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو یہاں پر خاتم النبیین کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیا کرنا ہے؟ بلیک پوائنٹر کے ساتھ لکھنا ہے، خوبصورتی میں اضافہ کرنا ہے۔ اس لیے ان کی تعریف کے لیے مجتبیٰ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے مبارک القابات استعمال کیے جائیں۔ یہ پہلے شعر کا مفہوم ہے، آپ نے اس کو اردو کی کتاب کے ساتھ شعر کے ساتھ لکھ لینا ہے تاکہ آپ اس کو آسانی سے یاد کر سکیں۔ شعر نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ دین کے مطابق حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور محبت کا تقاضا ہے کہ انہیں اللہ کا محبوب کہا جائے۔ تو شعر نمبر 2 کا مفہوم ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا ہے آپ نے بالکل اسی طریقے سے ہی لکھنا ہے، کیونکہ پیج پر لکھ کر دکھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ پیپر شیٹ پر کس طریقے سے لکھیں گے۔ شعر نمبر 3 کا مفہوم ہے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو تو دنیا کی ہر شے سنتی ہے، دل اور زبان سے درود و سلام جاری ہوتا ہے۔ شعر نمبر 4 ہے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی انسان کے لیے کامل ہدایت اور نجات کا راستہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، انتہائی آسان اور صرف 1 یا 2 جملوں پر مشتمل یہ مفہوم تیار کیا گیا ہے تاکہ آپ آسانی سے اس کو تیار کر سکیں اور لکھ سکیں۔ شعر نمبر 5 ہے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت توحید کا کامل اور آخری پیغام ہے جس پر نبوت مکمل ہوگی۔ شعر نمبر 6، مدینہ کی خاک میری آنکھوں کا سرما ہے، باعث برکت اور روحانی شفا کا ذریعہ بھی ہے۔ شعر نمبر 7 اور آخری شعر ہے، مدینے کی یاد میں شاعر کی آنکھوں سے آنسو اس قدر بہتے ہیں کہ اس کی خواہش ہے کہ لوگ اس کی آنکھوں کو چشمہ آب بقا کہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دیں کہ آپ نے یہ مفہوم اپنی اردو کی ٹیکسٹ بک کے ساتھ آپ نے لازمی لکھ لینا ہے تاکہ آپ آسانی سے اس کو یاد کر سکیں اور پھر آپ کے لیے پیپر میں اس کو دوبارہ تیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، لہٰذا آپ اس ٹائم سے فائدہ اٹھائیں اور اچھے نمبروں کی تیاری کریں، خود بھی پڑھیں اور آگے دوسرے طالب علموں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔